اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ایک دوسرے میں کتنا زیادہ فرق کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑے کا تو عمر کا فرق ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے بعد امیری، غریبی، پڑھا لکھا، جاہل، یا اچھا کپڑے پہننے والا یا نارمل کپڑے پہننے والا، یا کوئی خوبصورت ہو تو اس میں تکبر، اور کوئی بدصورت ہو تو وہ پریشان رہے کہ میں بدصورت ہوں۔ اور اس کے علاوہ اور ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جن میں انسان فوبیاز میں رہتا ہے اور وہ اپنی سوچ میں رہتا ہے کہ دیکھیں نا اس کس فرق کے ساتھ میں جی رہا ہوں، یہ امیری غریبی کے عمر والے فرق۔ لیکن ناظرین، انسان جوں اپنی عمر کی منزلیں گزارتا جاتا ہے، یہ فرق ختم ہوتے جاتے ہیں، یہ فرق ختم ہوتے جاتے ہیں اور انسان ایک جیسے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں کچھ عجیب چیزیں بتانے لگا ہوں، شیئر کرنے لگا ہوں۔ بڑی اچھی ایک پوسٹ میرے سامنے سے گزری تھی، کچھ الفاظ بڑے پیارے مجھے لگے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ان کو شیئر کیا جاؤ۔ ناظرین، جب آپ 25 کے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ اس بندے نے جو ہے وہ ایم اے کیا ہوا ہے اور اس بندے نے 5 جماعتیں بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ اس نے جناب جی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور اس نے 5 جماعتیں بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ یہ ڈاکٹر ہے اور یہ ایسے ہے، کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں زیادہ یا کم پڑھے لکھے ہیں، جب آپ لوگ 40 سال کی عمر سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں نا، جب آپ اپنے پروفیشن میں بھی بوڑھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنا کما رہا ہوں اور وہ لیبر بھی اتنا ہی کما رہا ہے، وہ بھی اتنا کما رہا ہے، وہ بھی اتنے کما رہا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کم پڑھا لکھا انسان زیادہ کما رہا ہوتا ہے پڑھے لکھے سے، اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ کم پڑھے لکھے لوگ جو اپنے کاروبار کرتے ہیں، شو رومز کھولتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، اور پڑھا لکھا بیچارہ جناب جی ایم فل کر کے جناب ایک جاب کر رہا ہے، وہ 25-30 ہزار 40 ہزار مہینے کا کما رہا ہے، اور ایک دکان کریانہ والا جناب جی ٹافیاں بچوں کو بیچ کے 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کا کما رہا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو فار ایگزامپل یہ سارے فرق جو ہیں 40 سال کی عمر میں بڑے کم لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں جائے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کون پڑھا لکھا ہے کون ان پڑھا ہے، برابر کما رہے ہوتے ہیں، اور برابر کوٹھیاں ہیں، وہ بلکہ ان پڑھ کی کوٹھیاں زیادہ ہوں گی اور وہ کہیں زیادہ پیسے کما رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے، وہ تعلیم جس پہ انسان تکبر کرتا ہے پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب وہ لوگ جو بڑے دعوے کرتے ہیں ہم بڑے خوبصورت ہیں، اور دوسرا ایک انسان کہتا ہے جی کہ میری تو شکل ہی نہیں ہے، میں کیا محفل میں جاؤں، میں کیا بنوں ٹھنوں۔ لڑکیوں میں تو خیر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، عورتوں میں تو یہ چیزیں ساری 25 سے 30 سال کی عمر تک ہوتی ہیں۔ جیسے ہی آپ 35 سال کی عمر میں جاتے ہیں تو آپ کو پھر وہ خوبصورتی پہ ناز نہیں رہتا جو آپ کو 25 یا 20 کی سال میں عمر میں ہوتا ہے، یا 30 میں ہوتا ہے، 40 میں اور کم ہو جاتا ہے، 45 میں اور کم ہو جاتا ہے، 50 میں آ کے اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں خوبصورت ہوں بھی کہ نہیں۔ اسی طریقے سے وہ ایک اور دوسرا بندہ جو بدصورت ہے اور جس کی بڑی نارمل سی شکل تھی، خوبصورت بھی نہیں تھا، اب دونوں ایک ہی جیسے لگتے ہیں، دونوں کے چہروں پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، اور دونوں کے جناب جی جو خد و خال ہیں، جیسے میرا دیکھیے ادھر، یہ دیکھیے جناب ادھر، یہ کیسے ہو گئے۔ اب سب پتہ ہی نہیں جی ہم جوانی میں 25 سال میں کیا تھے اور آج 50 کے اوپر ہو کے کیا لگ رہے ہیں۔ اب خوبصورتی سب ختم، اب دونوں ایک جیسے لگنے لگ پڑے 50 سال کی عمر میں جا کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خوبصورتی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ 50 سال میں تو ایک ہی جیسے ہو جانا ہے۔ اب فار ایگزامپل دنیا میں کسی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، بھائی میں تو یہ ہوں وہ ہوں، بریگیڈیئر ہوں، کرنل ہوں، میں تو ڈپٹی کمشنر ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو انجینئر ہوں، میں تو یہ ہوں۔ بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی جابز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ہوتے ہیں کہ جناب اس کے بعد جب گیٹ کیپر ہوتا ہے تو کہتا ہے تو نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں مارا، تو نے مجھے سلام کیوں نہیں مارا۔ یہ سب جوانی کے چونچلے ہوتے ہیں۔ جوانی میں جب آپ اس چیز کی ہوتے ہیں، نئی جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اپنے عہدے کا بہت مان ہوتا ہے۔ جب آپ 60-70 کے ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں،
ادھر سے وہ ایک چپڑاسی تھا، وہ بھی ریٹائر ہو گیا۔ اب آپ دونوں ایک جیسے ہیں، اب آپ دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ آپ دونوں فار ایگزامپل کہیں بھی جائیں گے تو آپ کی اہمیت ایک جتنی ہی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ الٹی بات کے کرپشن سے آپ نے مال بنایا ہو تو جناب کہے جی کہ رئیس صاحب آ گئے جناب، وہ آ گئے جناب، بڑا مال ہے جی ان کے پاس، تو وہ چپڑاسی تو اس کا غریب ہی رہا، لیکن کوئی خاص فرق نہیں رہتا۔ ناظرین، اب یہ دیکھیے کہ 70 سال کی عمر میں آپ اگر کسی چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں یا بڑے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو فرق نہیں لگتا۔ جوانی میں آپ کہتے ہیں او بڑی جی کوٹھی ہوئے، بڑا جی آپ بنگلہ ہوئے، لمبی جی کار ہوئے، یہ ہوں، بڑے بڑے کمرے ہوں، تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں جی کہ میرا بڑا گھر ہے، میری بڑی یہ ہے وہ ہے، تو ایک بڑے پراؤڈلی پھر لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے گھروں میں۔ اور آج کل تو لوگ ولاگس بناتے ہیں جی میں نے نیا گھر لے لیا، یوٹیوب کی کمائی سے میں نے کوٹھی بنگلہ کار بنا لیے ہیں جی، تو یا جیسے بھی کما کے ماشاءاللہ جناب جی بڑا بنا لیا۔ لیکن فار ایگزامپل وہ بندہ جو ایک بڑے گھر میں رہ رہا ہے اور اس کی عمر اگر 70 سال ہو گئی ہے، اور وہ بندہ جو چھوٹے گھر میں رہ رہا ہے، ایک 3 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہے اور ایک 3 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے، دونوں برابر ہیں، پوچھے کیوں؟ 70-80 سال میں اس بیچارے کے بھی گھٹنے درد کرنے لگ پڑتے ہیں، تو اتنے بڑے بنگلے میں وہ کہاں بھاگتا پھرتا ہے؟ جہاں بیٹھا وہیں بیٹھا رہا، اسی چارپائی پاری سارا دن گزار دیا، کرسی پہ بیٹھے تو اسی کرسی پہ دن گزار دیا، نہ کوئی زیادہ واک ہو رہی ہے اور نہ زیادہ آنا جانا ہو رہا ہے۔ تو اب دونوں کے وہ بڑے گھر اور چھوٹا گھر بھی وہ بھی برابر ہو گئے۔ اب ایک بڑی تلخ حقیقت ہے ناظرین، 80 سال کی عمر میں جو ہے وہ پیسے کی قدر و قیمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو امیر میں غریب، پیسہ میرے پاس ہو تو یہ کر دوں، پیسہ میرے پاس ہو تو یہ کر دوں، پیسہ۔ فار ایگزامپل کسی بندے سے پوچھئے کہ جس کی عمر 80 سال ہو گئی ہے ہاں جی، اور آپ اس سے پوچھئے کہ ہاں جی تجھے کروڑوں مل جائے تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کیا کروں گا میں، نہ تو میں کھا سکتا ہوں، نہ زیادہ پی سکتا ہوں، مجھے یہ بیماریاں بھی ہیں، میں اگر بنگلہ بھی ہو جائے گا کوٹھی میں کیا کروں گا، مجھے تو اسی چارپائی پہ پڑے رہنا ہے، مجھے تو یہ ایسے ہی زندگی اپنی گزارنی ہے، مجھے کیا کرنا ہے کوٹھیوں کا، کروڑوں کا، بنگلوں کا جی۔ اس کی نظر میں اب اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اس کی جیب میں آپ 10 روپے ڈالو یا 10 لاکھ یا 10 کروڑ ڈالو، وہ کہتا ہے بھائی مجھے اب صرف کھانا پینا چاہیے اور آرام چاہیے، مجھے کسی اور چیز سے غرض نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہر ایک سے کسی سے بھی پوچھ لیجئے۔ اب ناظرین، اگر کوئی خوش قسمت انسان 90 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کے بعد سونا جاگنا بھی برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا 90 سال کی عمر کب سویا اور کب جاگا، وہاں سونے جاگنے کی بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے ناظرین۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ زندگی انسان کو کیسے کیسے سٹیج پہ لے کے آتی ہے، کیسے کیسے لمحوں میں سے گزارتی ہے جی۔ تکبر، غرور، کوٹھیاں، کار، بنگلے، ہائے وہ وغیرہ وغیرہ۔ میں جب کسی مولانا کو دیکھتا ہوں نا، ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ جی، خوبصورت داڑھی، اور پتہ چلا جی کہ بہت بڑے یہ ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں جی، اور یہ ہے وہ ہے، جب ان کے منہ سے میں کوٹھی اور کاروں کے لفظ سنتا ہوں نا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ کوٹھیاں، کاریں اور یہ جو بنگلے، یہ جو ہوتی ہیں نا ساری چیزیں، یہ سب ان لوگوں کی جو تلاش ہوتی ہے جو 20، 25، 30 سال کی عمر ایج ہوتی ہے، جن کو دنیا چاہیے ہوتی ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جن کو دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا ہو، یقین کریں کہ اس کو کوٹھیاں، کار اور بنگلے کا نام لیتے ہوئے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ بندہ کیا کہے، اور یہ بندہ ایسی کیوں باتیں کرتا ہے، اس کے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صرف اسی کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر حال میں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، ہمیں غریبی میں، امیری میں، صحت میں، ہر حال میں اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔